اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی بہت پیاری ویڈیو ہے، آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں۔ آج ہم بات کریں گے عقیدہ آخرت کے بارے میں، اس کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ آخرت لفظ کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہے، اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہے۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ وہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ ترجمہ، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بے شک بدکار دوزخ میں ہوں گے۔ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے، اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو اعمال میں صالحیت پیدا کر دیتا ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہو جاتا ہے، اور جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا سبب سمجھتا ہے۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور منصف حقیقی فیصلہ فرمائے گا۔ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ترجمہ، جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ترجمہ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے
اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے سے پہلے نیک اعمال اکٹھے کر لینے چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ترجمہ، کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ دنیا کی عارضی زندگی پر آخرت کا دار و مدار ہے، اور آخرت میں دنیا کے کیے ہوئے اعمال کی حقیقی جزا اور سزا ملنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی کھیتی کا پھل تو آخرت میں ملنا ہے، اس لیے اس دن پر ایمان ضروری ہے کہ وہ حقیقی نتائج کا مقام ہے۔ دنیا میں کیے گئے اعمال کا نتیجہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ آخرت کی زندگی برحق ہے، ہر انسان کو اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا زندگی میں تمام اعمال کو ہدایت ربانی کے تابع کر کے آخری زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کر کے آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق دے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو شیئر کرے،